تھوڑا سا بابا جی چل ہی نہیں رہی، یہ چل نہیں رہا۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین قال اللہ انما يريد اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد، قال الحکیم فی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صلوات۔ یہ کہاں بیٹھا ہے ساؤنڈ والا بندہ؟ نہیں، یہ نہیں ہے، ساؤنڈ والا کہاں بیٹھا ہے؟ ان سے کہیے اس کی آواز ذرا بڑھا دیں۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ التماس ہے ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ توقیر بخاری صاحب کے مرحومین اور مرحوم سید تصدق حسین بخاری، محترم توقیر بخاری صاحب کی اہلیہ، والدین ملک باس عسکری، آپ کے ذہنوں میں جو عزیز و اقارب، آپ کے جو عزیز و اقارب مرحومین ہیں، ان سب کی مغفرت کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ سورہ مبارکہ توحید، قرآن مجید کا ایک مختصر مگر مکمل سورہ۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اس سورے کو تاج القرآن قرار دیا ہے۔ قرآن اور آ جاتا ہے، ویسے بھی سارا مسئلہ ہی عقیدہ توحید کی درستگی کا ہے۔
اگر عقیدہ توحید کی درستگی روشن ہو جائے اور درستگی ہو جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اصول دین 5 ہیں، اصول دین 3 ہیں، اصول دین 1 ہے، اصل دین 1 ہے، تینوں جملے ٹھیک ہیں۔ یعنی میں یوں کہوں کہ اصول دین 5 ہیں تو بھی ٹھیک ہے، میں یوں کہوں کہ اصول دین 3 ہیں تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر میں کہوں کہ اصل دین 1 ہی ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ اصول دین 5 ہیں، یعنی عدل، نبوت اور توحید۔ اصول دین 3 ہیں، یعنی قیامت، نبوت اور توحید۔ اس لیے کہ عدل الہی توحید الہی سے جڑا ہوا عقیدہ ہے، اور امامت اہل بیت نبوت مصطفیٰ سے جڑا ہوا عقیدہ ہے۔ اور اگر یہ کہہ دوں کہ اصل دین 1 ہی ہے تو بھی ٹھیک ہے، اور وہ ہے عقیدہ توحید۔ جنگ صفین میں گھمسان کی جنگ تھی، سروں پہ سر اڑ رہے تھے اور دھڑوں پہ دھڑ کٹ رہے تھے۔ اسی اثنا میں ایک شخص نے آواز دے کر کہا، یا علی اللہ سمجھائیے۔ تو مولا نے گھوڑا روک دیا، تلوار نیام میں رکھ لی، عقیدہ توحید پہ خطاب شروع کر دیا۔ مولا کے ایک چاہنے والے نے کہا، یا علی یہ وقت نہیں ہے اس گفتگو کا، آپ کے سامنے دشمن کھڑے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، اگر عقیدہ توحید ٹھیک ہوتا تو یہ جنگ ہی نہ ہوتی۔ لہذا تمام تر اصولوں کا اصل اصول اگر کوئی عقیدہ ہے تو وہ عقیدہ توحید ہے۔ اور یہ ذہن عالی میں میرے محترم بزرگوں کے ہے اور کم سن ساتھیوں کے آ جائے کہ اگر عقیدہ توحید ٹھیک ہو جائے تو پھر خود بخود نبوت کا عقیدہ بھی ٹھیک ہوگا، خود بخود امامت کا نظریہ بھی ٹھیک ہوتا چلا جائے گا۔ بعض اوقات برعکس چلا جاتا ہے، وہ بھی صحیح ہے کہ جس نے علی کو نہیں سمجھا اسے مصطفیٰ کہتا ہے۔ اس میں پہلا وجود مولا علی کا ہے، اور دوسرا مرحلہ مولا نبی کا ہے، اور پھر اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اور اگر اللہ سے واسطہ لینا ہے اور اللہ سے چیز لینی ہے تو وہ نبی اور علی سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچے گا۔ میں یوں کہہ دوں کہ اگر وہاں سے دیکھیں تو پہلا اللہ، یہاں سے دیکھیں تو پہلا علی۔ اور اگر مجھ سے کوئی کہے کہ آپ نبی کی 63 برس کی نبوی زندگی کو 2 جملوں میں بتائیں کہ سرکار نے کیا پہنچایا ہے، پہلے تو یہ ذہن میں ہے میرے کم سن ساتھیوں کے کہ نبی کی نبوی زندگی 23 برس کی نہیں ہے، نبی کی نبوی زندگی 63 سال کی ہے۔ کہا جی 40 سال کے بعد نبی ہوئے، 40 سال کے بعد۔ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ آپ نبی کی ذرا زمانہ سنبھلنے دیجئے، ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ توجہ پر عطا کی، اور انتہائی محترم، مبارک اور انتہائی سمجھدار میرا سامع ہے، ذرا عبادت کو عبادت رہنے دیجئے، عادت نہ بننے دیجئے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ایک اور جملہ کہہ دوں، جب عبادت عادت ہو جاتی ہے تو پھر ائمہ کے احکامات پر بھی اعتراض ہوتا ہے، اور جب عبادت عبادت رہے تو پھر حکم کی اطاعت ہوتی ہے۔ ایک بھائی اسلام آباد میں رہتا ہے، ایک بھائی کراچی میں رہتا ہے، دونوں کے ماں باپ ایک، دونوں کا خون خاندان ایک، دونوں نماز ظہر پڑھنے کھڑے ہوئے، ایک 2 رکعت پڑھے گا اور ایک 4 رکعت۔ کیا اس کا دین علیحدہ ہے؟ اس کا دین علیحدہ ہے؟ جو عبادت کو عبادت کے طور پر لیتے ہیں وہ دونوں اپنے اپنے احکامات پر عمل کرے گا، اور جو یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ کیا ہوا، یہ 2 کیوں اور ہم 4 کیوں، تو پھر وہ بھی اپنی نماز خراب کرے گا، وہ بھی اپنی نماز خراب کرے گا۔ لہٰذا حکم کے مطابق، سمجھداری کے مطابق اور ہوشیاری کے ساتھ اپنے ان ایام کو گزارنے کی ضرورت ہے۔
اور بہت ہی دقت کے ساتھ الحمدللہ میں اسلام آباد میں مجلس پڑھ رہا ہوں، اور منتخب مجمع ہے، اور پورے پاکستان کا منتخب یہ شہر ہے. یہ شہر تو آپ لوگوں نے بسایا ہے نا، یہ تو شہر کو تاریخی حیثیت نہیں رکھتا، اس کی حیثیت تو آپ بنا رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات. ایک اور بہتر صلوات. توجہ کر لیا آپ نے میرے مضمون پر. قرآن مجید کا دل سورہ، قرآن مجید کا جھومر سورہ، قرآن مجید کا حسن سورہ، تمام عقائد میں سب سے اصلی اور بنیادی عقیدہ عقیدہ توحید. مگر آپ نے غور کیا کہ اس آیت کا آغاز، اس سورے کا آغاز قل سے ہو رہا ہے. اللہ نے نہیں کہا هو اللہ احد، وہ اللہ احد ہے. جملہ پورا ہے، عربی اعتبار سے جملہ پورا ہے. اگر یہ کہہ دیا جاتا تب بھی بات پوری تھی، مگر اللہ کہہ رہا ہے قل، تم کہہ دو وہ اللہ احد ہے. اس کا موٹا سا سبب یہ ہے کہ اللہ وہ اللہ منوانا چاہتا ہے جو مصطفیٰ سمجھائے. اس لیے کہ اگر بغیر رہنمائی کے، وہ بھی رہنمائی مصطفیٰ کی، بغیر رہنمائی مصطفیٰ کے تم اللہ سمجھنا چاہو گے تو نہیں سمجھ پاؤ گے. دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ جو اللہ کو نہ مانتا ہو. جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی کسی کو مانتے ہیں. وہ کسی آغاز کو مانتے ہیں، وہ کسی مبدا کو مانتے ہیں، وہ کسی ابتدا کو ضرور مانتے ہیں. کوئی نہیں ہے دنیا میں جو اللہ کو نہ مانتا ہو. مگر جب اپنے دماغ سے اللہ مانتے ہیں تو کوئی پتھر اللہ مانتا ہے، کوئی درخت اللہ مانتا ہے، کوئی جانور کو اللہ مانتا ہے. تو مختلف الہوں کا دور، اور جتنے دماغ اتنے اللہ، جتنے افراد اتنے اللہ. تو یہ تعدد بشر سے تعدد الہ کا سفر ہی تو خطرناک ہے. تعدد بشر سے تعدد الہ نہیں بلکہ وحدہ لا شریک کی طرف سفر. حسن یہ ہے کہ لوگ اربوں اور خربوں میں ہوں مگر بات ایک کر رہے ہوں. یہ ہے حسن. کثرت در وحدت کا یہی فلسفہ ہے کہ تم کثرت میں رہو مگر وحدت کی طرف سفر کرو. وہ کثرت سے وحدت کا سفر ہے جو عقیدہ توحید کی طرف میں لے کے جاتا ہے. لہذا اللہ مانو گے تو پھر اپنے دماغ کا اللہ مانو گے، جسے چاہو گے اللہ مان لو گے. اور ایسا ہوا، یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے اور پہلی دفعہ نہیں ہو رہی بات. اور سرکار نے بھی یہ نہیں کہا تھا میرا اللہ مان لو. اگر سرکار نے کہا تھا میرا اللہ مان لو تو اللہ ماننے میں تو پہلے ہی غنی تھے. ایک اور اللہ مان لیتے. جو 365 اللہ پہلے مان چکے تھے وہ ایک اور مان لیتے. نبی نے کب کہا میرا اللہ مان لو؟ نبی نے فرمایا پہلے سارے الہوں کا انکار کرو، انکار کرو اور ایک وحدہ لا شریک کا اقرار کرو. سارا مسئلہ آج کا انسان ہو یا ماضی کا، اس کے مزاج اور جو انکار کرنے کی جرات پیدا کر لیتا ہے وہ یا نبی بنتا ہے یا ولی بنتا ہے یا وہ مولائی بنتا ہے، وہ چاہنے والا اور مطیع و فرما بردار بنتا ہے. یہ جو انکار والا جرات اور مظاہرہ ہے یہ بڑا ہنر ہے کہ انکار کر دیا جائے. سرکار نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ قولوا لا صنم الا اللہ، کہہ دو کوئی صنم نہیں ہے سوائے اللہ کے. نبی نے یہ نہیں کہا، اس لیے کہ صنم کسی چیز کے تراش لینے کے بعد تصور میں آتا ہے. تراشیدہ چیزوں کو صنم کہا گیا ہے، اور صنموں کی تاریخیں بھی ہیں. اور آگے جا کے جو کہا لم یلد ولم یولد، یہ آپ صنم شناسی کی اگر کتابیں میرے بچے اور جوان دیکھیں، بت شناسی کی کتابیں دیکھیں، بہرحال ایک علم ہے، ایک ہسٹری ہے، ایک تاریخ ہے. بت شناسی میں فلاں دیوی فلاں دیوتا کے گھٹنے سے نکلی اور فلاں دیوتا فلاں دیوی کے پیٹ سے نکلا. ان کے ہاں بھی اولادیں ہیں. یعنی صنم شناسی کی تاریخ میں اگر آپ جائیں، بت شناسی کی تاریخ میں، تو فلاں بت فلاں بتنی سے بنا، اور اب فلاں بتنی جو تھی وہ فلاں بت کی ماں تھی. یہ سب لکھا ہوا ہے. لہٰذا یہ تو بات ہی نہیں ہے کہ لا صنم الا اللہ، کہہ دو کہ کوئی صنم نہیں ہے سوائے اللہ کے. نبی نے یہ نہیں کہا، نبی نے کہا لا الہ الا اللہ. اس لیے کہ صنم تو تراشیدہ ہوتا ہے، مگر جو الہ ہوتا ہے وہ صرف مادی چیز نہیں ہوتی.
کبھی شہرت بھی الہ بن جاتی ہے، کبھی کرسی بھی الہ بن جاتی ہے، کبھی منصب بھی الہ بن جاتا ہے، کبھی خاندان کی کثرت اور قوم کی کثرت بھی الہ بن جاتی ہے۔ یعنی کچھ لوگ ہیں جو اپنے خاندان کے بڑے ہونے پر فیصلے لیتے ہیں کہ ہمارا خاندان بڑا، کچھ ہیں جو کرسی بڑی ہونے پر اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں، کچھ ہیں جو شہرت کی بنیاد پر اپنے آپ کو سب سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ جو کچھ سب سے اوپر سمجھنے کا جذبہ ہے یا کیفیت ہے، یہی تو صنمیت ہے، یہی تو الوہیت ہے۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے اللہ کو مان لو، یہ نہیں کہا کہ صنم کا انکار کرو، نبی نے کہا پہلے ساری طاقتوں کا انکار کرو اور پھر ایک طاقت کا اقرار کرو جسے اللہ کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس زمانے میں نمازیں پڑھی جا رہی تھی، روزے رکھے جا رہے تھے جس زمانے میں حسین نے کربلا بسائی۔ اللہ مانا جا رہا تھا، الہوں کا انکار نہیں ہو رہا تھا۔ عبادت اللہ کی تھی مگر غیر خدا کے آگے بھی جھکا جا رہا تھا۔ جب غیر خدا کے ساتھ اللہ کے آگے جھکا جائے تو یہی تو توحید کی خلاف ورزی ہے۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں باطل الہوں کے نمائندے کا انکار کر کے ایک وحدہ لا شریک کا اقرار کروایا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ دقت ہے آپ حضرات کی؟ سارے الہوں کا نمائندہ بن کے یزید بیٹھا تھا۔ طاقت خاندان کی، طاقت دولت کی، طاقت کرسی کی، یہ ساری طاقتوں کا نمائندہ بن کے بیٹھا ہے۔ تو کیا کہا گیا؟ حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ یہ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ آدھا کلمہ نہیں پڑھ رہے، یا ضرورت شعری کا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر پورا کلمہ پڑھ دیتے مصرے میں تو مصرع بحر سے نکل جاتا، لہٰذا بحر میں رکھنے کے لیے، وزن میں رکھنے کے لیے انہوں نے آدھا کلمہ پڑھ دیا۔ اگر کہتے حقا کے بنا الہ الہ الا اللہ است حسین تو پہلے جو 3 مصرے تھے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، اس بحر سے نکل جاتا چوتھا مصرع۔ تو بحر میں رکھنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ آدھا کلمہ پڑھ دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے بحر کو بچانے کے لیے آدھا کلمہ نہیں پڑھا ہے، بلکہ یہ بتانا چاہا ہے کہ اصل مسئلہ ہی اس زمانے میں لا الہ کا تھا، الا اللہ کا نہیں تھا۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اب وہ جو لا الہ کا مسئلہ حسین ابن علی نے حل کیا ہے، وہ ہے در حقیقت کربلا کا فلسفہ۔ اور عزیزان گرامی، قربانیاں بھی الا اللہ کے لیے نہیں دی جاتی، قربانیاں بھی لا الہ کے لیے دی جاتی ہیں، الا اللہ کے لیے۔ اللہ تو مان رہے تھے، زمانے میں بھی اللہ مان رہے تھے جس زمانے میں نبی کی بعثت نہیں ہوئی تھی، لہذا تبھی تو کہا ہے کہ میرے نبی سے اللہ لو۔ اللہ تو مان رہے تھے، اللہ کے اوپر بحث ہی نہیں ہے کہ اللہ کو مان رہے تھے یا نہیں مان رہے تھے، بحث یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی ساری طاقتوں کا اقرار ہو رہا تھا۔ بس یہ ہے فلسفہ توحیدی کہ کسی طرح ساری طاقتوں کا انکار ہو اور ایک اللہ کا اقرار ہو۔ میں نے پہلی مجلس میں مرکز میں پڑھتے ہوئے ایک مثال دی تھی، اور جنرل صاحب کے ہاں کی مجلس میں بھی یہ بات گزرتے ہوئے ہوئی تھی کہ ہمیں مولا علی کی ذات میں اتنا گم ہو جانا چاہیے کہ ہمیں علی کے علاوہ کچھ نظر ہی نہ آئے۔ ذوبوا فی علی کما ہوا ذاب فی الاسلام، گم ہو جاؤ علی کے اندر ایسے جیسے وہ اسلام میں اور اللہ میں گم ہو گئے۔ کما ہوا ذاب فی اللہ کما ہوا ذاب فی الاسلام۔ جی، جب کسی چیز میں کوئی چیز اتر جائے تو پھر اسے اس کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتی۔ اسی پانی میں، اسی شربت کے اندر اگر آپ اپنی انگوٹھی ڈال دیں تو اس انگوٹھی کو سوائے، کیونکہ اس کے چاروں طرف شربت ہی ہوگا، پانی ہی پانی ہوگا، اسے کچھ اور نظر نہیں آئے گا۔ تو جب جو چیز کسی چیز کے اندر ڈوب جائے اور اتر جائے تو اسے اس کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا۔ جیسے علی اللہ میں گم ہو گئے، ایسے علی والوں کو علی میں گم ہو جانا چاہیے، اور جب علی میں گم ہو جائیں گے تو علی کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آئے گا۔ مجھے جملہ کہنے دیجئے، جو صرف علی کو دیکھتا ہو دشمن اسے نظر کیسے آئے گا؟ اور عزیزو
یہ ہے عقیدہ توحید کا ایک بنیادی پیغام کہ پروردگار عالم نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہماری رہنمائی کی ہے. کہہ دو میرے حبیب وہ اللہ احد ہے. اے میرے حبیب کہہ دو وہ اللہ احد ہے. بحث احدیت کی ہے. عزیزان گرامی، عقیدہ توحید اور خاص طور پر سورہ مبارکہ توحید جس سے ہمیں یہ عقیدہ ملتا ہے، اس سورے کا بڑا گہرا ربط ہے مولا علی کے ساتھ. اور یہ میں زور عقیدت میں اور جوش بیانی میں نہیں کہہ کے گیا، بلکہ اس میں حدیث مبارکہ ہے. مولا نبی فرماتے ہیں یا علی مثلوں کا مثل سورۃ التوحید. یا علی دین میں، اسلام میں، میری امت میں تمہاری مثال ایسی ہے جیسے قرآن میں سورہ توحید ہے. یہ حدیث سنائی ہے. میرے مولا علی کو مولا نبی نے کچھ چیزوں سے مشابہ قرار دیا ہے. یا علی مثلوں کا مثل القمر اذا طلع اضاءت الظلم. یا علی تمہاری مثال چاند جیسی ہے. جب چاند طلوع کرتا ہے تو ظلمتیں بھاگنے لگتی ہیں. کبھی فرمایا یا علی مثلوں کا مثل الراس. یا علی تمہاری مثال ایسی ہے جیسے سر کو جسم کے ساتھ نسبت ہوتی ہے. پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ سر کون ہے اور جسم کون ہے؟ فرمایا علی میرا سر ہے اور میں علی کا دھڑ ہوں. اور پھر فرمایا اگر تم کسی کو پہچاننا چاہتے ہو تو اس کو سر کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. اگر تم مجھ مصطفیٰ کو پہچاننا چاہتے ہو تو علی کو دیکھو تاکہ میں تمہیں سمجھ میں آؤں. کبھی فرمایا یا علی مثلوں کا مثل الرز من القمیص. یا علی، اچھا جیسے جیسے مجمع ہوتا ہوگا، جیسے جیسے سامنے ہوتے ہوں گے، ایسے ایسے مثالیں دی ہیں سرکار نے. کوئی اس مثال سے علی کی عظمت سمجھے گا، کوئی اس مثال سے علی کی عظمت سمجھے گا. یہاں تو میں ایک ساتھ بیان کر رہا ہوں نا. صلوات پڑھے محمد والے. یا علی تمہاری مثال ایسی ہے کہ جیسے قمیص میں بٹن ہوتا ہے. اب یہ کیا مثال ہے قمیص میں بٹن کی؟ یقیناً سامنے والے کو سمجھانا مراد ہوگا کہ اگر قمیص میں بٹن نہ لگا ہوا ہو اور بغیر بٹن کے کوئی قمیص پہن کے باہر آ جائے تو معاشرہ اس کو سمجھتا ہے کہ اس کی عقل ٹھکانے نہیں ہے. مہذب لوگ اس انداز سے نہیں نکلتے. جن کے گریبان کھلے ہوئے ہوں، جن کے بٹن اوپر نیچے لگے ہوئے ہوں، جو تہذیب سے باہر آ رہے ہوں. ایک بے تہذیبی اور بد تہذیبی کی ایک نشانی انسان کا حلیہ بھی ہوا کرتا ہے. تو حلیے سے معلوم ہو جاتا ہے یہ کتنے تہذیب دار ہیں. تو بٹن نہیں ہوگا تو تہذیب دار نظر نہیں آئیں گے. نبی یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر اسلام کی تہذیب دیکھنی ہے تو علی کو سمجھو. اس پورے پیکر اسلامی میں علی ابن ابی طالب ایسے ہیں جیسے قمیص میں بٹن. اب یہ ایک مثال سرکار نے دی. ایک اور مثال سرکار نے دی یا علی مثلوں کا مثل الکعبہ یدور ولا یدار. اے علی تمہاری مثال ایسی ہے جیسے خانہ کعبہ کی. تم خانہ کعبہ کی مثال ہو اور کعبہ کسی کا چکر نہیں کاٹتا، سب کو کعبے کے گرد گھومنا ہوتا ہے. لہذا کوئی تم کسی کے گھر نہیں جاؤ گے، سب تمہارے دروازے. یہ مثالیں سرکار نے دیتے دیتے فرمایا یا علی مثلوں کا مثل سورۃ. ہماری مثال ایسی ہے جیسے قرآن مجید میں سورہ توحید. اب میرا سوال اپنے آپ سے اور تحقیقی مزاج رکھنے والوں سے یہ ہے کہ کیوں نبی نے مولا علی کو سورہ توحید سے تشبیہ دی ہے؟ ایک علت تو خود مولا نے بتا دی، مولا نبی نے بتا دی کہ کیوں. فرمایا کہ اگر کوئی ایک مرتبہ سورہ توحید پڑھے گا تو 1/7 قرآن پڑھنے کا ثواب اسے ملے گا. کوئی 2 مرتبہ پڑھے گا تو 75% تقریباً قرآن پڑھنے کا اسے ثواب ملے گا. اور کوئی 3 مرتبہ پڑھے گا تو 100% پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا. فرمایا جیسے 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھنے سے پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، ایسے ہی علی تم تک پہنچنے کے لیے بھی 3 منزلیں. سب سے پہلی منزل یہ کہ یا علی جو تم پر ایمان لے کر آئے، اپنے جو صرف دل ہی دل میں ایمان رکھے تمہارے اوپر، اس نے گویا 1/7 اسلام سمجھ لیا. اور جو دل کے ساتھ زبان پر بھی تمہارا اقرار کرے
اس نے گویا سمجھے کہ 70 اور 75% اسلام سمجھ لیا، اور جو زبان کے ساتھ اعمال اعضاء و جوارح سے بھی تمہاری محبت کا اظہار کرے، یعنی دل میں بھی علی ہو، زبان پر بھی علی ہو، پورے وجود پر علی ہو، تو جو ایک اور بلند تر صلوات نبی کی ذات۔ دقت ہے آپ حضرات کی؟ تو 3 مرتبہ قرآن کی سورہ توحید پڑھنے کا قرآن کا ثواب، اور 3 مرحلوں سے علی کے ساتھ اگر تعلق بڑھے گا تو گویا پورا دین سمجھ میں آ گیا۔ اور عزیزان گرامی، ایک سبب تو یہ جو نبی نے خود بیان فرما دیا، اور دوسرا سبب جو مولانا علی کو سورہ توحید سے مشابہ قرار دیا، اس کا موٹا سبب اور ایک بڑا اور ایک روشن سبب یہ بھی ہے کہ نبیوں میں حضرت عیسیٰ اور ولیوں میں حضرت علی، ان 2 ہستیوں کے بارے میں غلو کا امکان تھا اور ہے۔ ادھر حضرت عیسیٰ کے لیے غلو کیا گیا، ابن اللہ کہا گیا، ادھر مولائے کائنات کے لیے غلو ہوتا ہے اور ہونے کو روکنا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ مولائے کائنات کے باب میں بھی فضائل کا اتنی کثرت ہے اور اتنی گہری باتیں ہیں کہ جب انسان کا ذہن وہاں ختم ہو جاتا ہے، اس کے ذہن سے اونچی بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ پھسل رہا ہوتا ہے، وہ بہک رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ علی کو اپنے مطابق نہ مانو، علی کو علی کے مطابق مانو۔ جب میں مولا کائنات کو اپنے مطابق سوچوں گا تو کہیں نہ کہیں بہکوں گا، اور جب میں مولا کو مولا سے سمجھوں گا تو پھر میں بہکنے نہیں پاؤں گا۔ لہٰذا مجھے مولا کو دیکھنا ہے، مولا آپ کیا کہہ رہے ہیں اپنے لیے۔ تو علی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، الہی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا، یا اللہ مجھ علی کے لیے یہی بڑی عزت ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ وَإِلَٰهِ كَفَى بِي فَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، اور اے اللہ مجھ علی کے لیے یہ سب سے بڑا فخر ہے کہ تو میرا اللہ ہے۔ الہی انت کما احب، تو ایسا ہی ہے جیسا میں چاہتا تھا۔ فاجعلنی کما تحب، اور مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بلند تر صلوات۔